بھارت بھومی ہماری ماتر بھومی ہے۔ اس کے سمبندھ میں ہمارے شاستروں میں، پرانوں میں، ویدوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہماری پوجا ہے، پوتر ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں پر جو لوگ جنم لیتے ہیں ان کے بھاگیہ کی دیوتا بھی سراہنا کرتے ہیں۔ اس بھارت دیش کی جو سنسکرتی ہے، اتہاس ہے، وہ بہت ہی پراچین ہے، اور اس دیش سے، اس بھارت ماتا کے نواسیوں نے بہت ایشوریہ کا درشن کیا ہے۔ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہاں کے جو راجا تھے وہ سمست پرتھوی کا پالن کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے دیش پرسوتس سکاساد اگر جنمنہ سم چرتم شکشیرن پرتھویا سرو مانوا۔ بھارت بھومی کون سی ہے؟ اس کے سمبندھ میں بتایا گیا ہے اترم یت سمدرسیہ ہمالدیش چیو دکشنام دیشم تم بھارتم نام بھارتی یت سنسکرتی ہے۔ جو سمندر کے اتر ہے اور ہمالیہ کے دکشن ہے وہ دیش بھارت دیش ہے، اس کی بھارتی سنسکرتی ہے، اور ہم لوگ اس بھارت بھومی کو، جہاں تک سناتن دھرمیوں کا پرشن ہے، پرتیدن ندرا سے، شیّا سے اٹھتے ہی پرنام کرتے ہیں۔ سمدر وسنے دیوی پروتستن منڈلے وشنو پتنی نمستبھیم پادسپرشم کھمست میں۔ ہے دیوی، سمندر تمہارے وستر ہے، پروت تمہارے ستن ہے، تم وشنو کی پتنی ہو، ہم اپنے چرن تم میں رکھ رہے ہیں، اس کو کھما کرنا۔ وشنو یدی ہمارے پتا ہے تو پھر ان کی پتنی ہماری ماتا ہے، اس لیے ہماری ماتر بھومی ہے۔ اس ماتر بھومی کی رکشا کرنا ہمارا سب کا بڑا کرتویہ ہے، دائتو ہے، اور جب بھی اس کے اوپر سنکٹ آئے ہیں، اس دیش کے جو سپوت ہیں ان لوگوں نے اس کی رکشا کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ہے۔ جب دیش میں انگریزوں نے یہاں پر اپنا آدھپتیہ جما رکھا تھا، اس سمے بھارت کے لوگوں نے مل کر، ایک جٹ ہو کر بھارت کی سوتنترتا کے لیے پریتن کیے، بلیدان دیے، اور اس کا پرینام یہ ہوا کہ آج ہم سوتنتر ہیں، ہمارا دیش جو ہے ساربھوم ہے، ہم کسی کے پرتنتر نہیں ہیں، اپنی اچھا سے ہی اپنے دیش کا نرمان اور سنچالن کرتے ہیں۔ تو ایسی استھتی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ ہماری غلطیوں سے اس دیش کو پرتنترتا کا دکھ بھوگنا پڑا تھا، تو وہ ہم نہ دہرائیں، اور اپنے دیش کی جو ایک جٹتا ہے، سنگٹھن ہے اور دیش پریم ہے، اس کو بنائے رکھیں۔ ہاں، جہاں تک سوتنترتا کا پرشن ہے، ہمیں اس بات کا گرو ہے، اس میں بھاگ لینے کا ہمیں بھی اوسر ملا تھا۔ ہم غازی پور ضلع کے ایک پاٹھشالہ میں ودیارتھی تھے، ادھین کرتے تھے۔
اسی سمے ہمارے من میں یہ بھاونا آئی جب مہاتما گاندھی نے یہ نعرہ دیا انگریزوں بھارت چھوڑو، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے دیش کے نیتا تھے وہ سب کے سب کاراگار میں بند کر دیے گئے۔ اس سمے دیش کے جو نویوک تھے، جو دیش کے اچھے کاریہ کرتا تھے، انہوں نے انگریزوں کو بھارت سے بھگانے کے لیے پورا پریتن کیا۔ اسی پریتن میں ہم پکڑے گئے اور ہمیں وارانسی کے 9 مہینے جیل میں 9 مہینے نواس کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جہاں ہم 18 میں پڑھتے تھے اس کے پاس جو ہم نے کاریہ کیے تھے اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، تو ان کو پتہ لے کر ایک ویکتی جو ہمارے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا وہ گپتچر بن گیا، اور اس نے آ کے ہم کو برہمنڈ گھاٹ میں پھر پکڑوایا۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہاں بھی 2 مہینے جیل میں رکھے گئے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس بات کا گرو ہے کہ یہ ہم کو اوسر ملا کہ ہم بھارت ماتا کے لیے کچھ کر سکیں، اور اب بھی ہم اس کے لیے سدا تیار رہتے ہیں۔ جہاں تک دیش کا سب پرشن ہے، اس دیش کے لیے پرتیک ویکتی کو سدا ہی سنلبھ رہنا چاہیے، جس سے کہ ہماری بھارت ماتا کے اوپر کوئی آنچ نہ ہو۔ میری ماتا کے سر پر تاج رہے، میرا دیش سدا آزاد رہے، یہ بھاونا ہماری رہنی چاہیے بس۔ یہ توپ کی سلامی ہو رہی ہے کیا؟